علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 20 رکعت حرمین میں پڑھے جانے کا سبب پوچھا ہے، تو اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے حجت اور دلیل اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ دلیل اور حجت کتاب و سنت ہی میں ہے، کسی بھی علاقے کے لوگوں کا طرز عمل دلیل اور حجت نہیں بن سکتا۔ اگر مکہ اور مدینہ کے لوگوں کا عمل امت مسلمہ کے لیے حجت اور دلیل ہوتا تو اصول فقہ میں امام مالک رحمہ اللہ کی اس موقف کو لوگ درست تسلیم کر لیتے کہ اہل مدینہ کا عمل اجماع امت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن علماء امت نے اس موقف کو قبول نہ کیا۔ بخاری شریف اور دیگر احادیث صحیحہ سے صراحت کے ساتھ رمضان اور غیر رمضان میں قیام اللیل کی تعداد 11 رکعت ہی ثابت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے سلسلے میں بے شمار آیات نازل کی ہیں۔ قیام اللیل کے سلسلے میں کم و بیش 10 اقوال ہیں علماء کے۔ اب ان 10 اقوال میں سے کس کے قول کو ترجیح دی جائے، کس کو چھوڑا جائے اور کس پر عمل کیا جائے، دین اسلام میں ذاتی پسند یا ناپسند کا مسئلہ نہیں۔ اسی طرح اگر کثرت تعداد اور زیادتی ثواب کا نقطہ کار فرما رکھا جائے تو پھر اس قول کو ترجیح دی جاتی چاہیے جس میں زیادہ تعداد کا تذکرہ ہے۔ 20 نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، جو 47 رکعت کا ہے۔ ایک قول 47 رکعت تراویح پڑھنے کا ہے، تو اگر تعداد رکعات میں زیادتی یہ خیر کا سبب ہوتا تو 47 رکعت لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ 47 رکعت کا قول اسود بن یزید کا یہ قول ہے 47 رکعت پڑھنے کا۔ امام مالک کی طرف ایک قول منسوب ہے 36 رکعت پڑھنے کا۔ تو اس طرح مختلف اقوال ہیں، 10 اقوال ہیں تعداد کے سلسلے میں لوگوں کے۔ تو اگر تعداد میں کثرت یہ باعث اجر و ثواب اور وجہ ترجیح ہوتا تو انسان کو اس قول کو لینا چاہیے جس میں 47 رکعت تراویح کا ذکر ہے۔ بعض لوگوں نے 47، اسود بن یزید نے 47 رکعت کہا کہ تراویح پڑھنی چاہیے۔ تو چونکہ یہ معاملہ خالصتاً دینی ہے، لہذا اس معاملے کو حل کرنے کے لیے بھی دین اسلام کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ سرور کائنات کو رب کائنات نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ قابل نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف کی اس روایت کو مد نظر رکھنا ہوگا جس کو روایت کرنے والی مومنوں کی ماں صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان اور غیر رمضان میں عشاء اور فجر کے درمیان 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ بخاری کے علاوہ یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے، حدیث نمبر 100، صلاۃ المسافرین، کتاب صلاۃ المسافرین، حدیث نمبر 125، ابو داؤد حدیث نمبر 1341، جامع ترمذی حدیث نمبر 439، سنن نسائی قیام اللیل حدیث نمبر 1727، موطا صلاۃ اللیل حدیث نمبر 9، مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ 736 اسی طرح سنن بحقی سنن بحقی کبرا حدیث بحقی میں یہ حدیث حدیث نمبر 4614۔ تو اس طریقے سے روایتیں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں عشاء اور فجر کے درمیان 11 کی رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح اس سلسلے میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اپنے گھر کے خواتین کو انہوں نے 8 رکعت پڑھائی قیام اللیل میں، اور اس کے ساتھ نماز وتر کا اہتمام کیا۔
اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا. چانچہ قیام اللیل جو ہے مروزی کی قیام اللیل صفحہ 217. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ 8 رکعت قیام اللیل اور وطر ادا کیے. آئندہ رات آپ تشریف نہیں لائے، رمضان میں جو ہے 8 رکعت آپ نے پڑھائی اور وطر پڑھی اور دوسرے دن پھر تشریف نہیں لائے. آپ سے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے. یہ بھی قیام اللیل المروزی میں صفحہ 217 پہ موجود ہے. اسی طریقے سے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث 23، 25 اور 27 کی راتوں میں قیام اللیل کے متعلق، جس کے بعد آپ مسجد میں تشریف نہیں لائے کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے. سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ، سنن دارمی، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں. موطا امام مالک جلد نمبر 1 صفحہ 120 حدیث نمبر 256 دیکھ سکتے ہیں. موطا مالک میں روایت موجود ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آرڈر کیا تھا ابی بن کعب کو اور تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ جو ہے صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت کر کے، تو وہ 2 رکعت والے قول میں قیام اللیل کی ادائیگی کی کیفیت بیان کرنا ہے، نہ کہ تعداد. لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی آپ نے کہا کوئی تعداد متعین نہیں کہ جتنا چاہو پڑھو، تو وہاں تعداد رکعت بتانا مقصود نہیں تھا، کیفیت صلاۃ کو بتانا مقصود تھا کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، کہ تراویح یا قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تہجد 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی. اور جو ہے اس کے دیگر تمام اقوال کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. اس کے علاوہ جو تعداد ہے 8 کے علاوہ 11 کے علاوہ جو ہے میں وطر 11 کے علاوہ دوسرے اقوال جو 47 اور 36 اور 22 اور 20 اور 23، یہ تمام اقوال میں سے کوئی قول بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس کی کوئی دلیل جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے نہیں ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنانا چاہیے. آپ کا عمل 11 رکعت قیام اللیل ہے، اس سے زیادہ ثابت نہیں ہے. اب آئیے جو حرمین میں ہو رہا ہے اس کی وجہ دیکھیں کہ حرمین میں کیوں ایسا ہو رہا ہے، 20 رکعت کیوں حرمین میں پڑھی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے. چنانچہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دور تھا جب مکہ میں 4 مصلے بچھائے دیے گئے تھے اور مرکز اسلام کی وحدت کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا. شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی. ایک مسلک کے لوگ نماز کی ادائیگی کے لیے اذان دیتے تو دوسرے مسلک کے لوگ آوازیں دیتے، ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا. جب دوسرے مسلک کے لوگ نماز کی ادائیگی کے لیے اذان دیتے تو پہلے مسلک والے لوگ آوازیں دے کے دیکھو جی نماز کو تاخیر سے پڑھا جا رہا ہے. یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی. بیت اللہ کو جو مسلمانوں کی وحدت کی علامت تھا وہ خلفشار اور انتشار کا مرکز لوگوں نے بنا دیا تھا. جب بیت اللہ کا انتظام و انصرام آل سعود کے پاس آیا تو انہوں نے بیت اللہ میں اس تکلیف دہ صورت کو یکسر ختم کر دیا. 4 مصلے اٹھا دیے گئے اور تمام مسلمانوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی امام کی میں نماز پڑھنے کا پابند کر دیا گیا اور اس انتشار کو پھر ملی وحدت میں بدل دیا گیا. پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس منظر ملی وحدت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں کہ تمام مسلمان بیک وقت ایک امام کے پیچھے مصلی ابراہیمی پر نماز ادا کرتے ہیں. کچھ عرصے دراز گزرا، ماہ رمضان مبارک آیا. جب اس توحید کے بعد، مصلوں کے خاتمے کے بعد جب پہلا رمضان آیا، امام حرم مکہ 11 رکعت نماز تراویح پڑھا کر جاتے رہے. جو لوگ 20 رکعت کے قائل تھے انہوں نے بھی امام حرم بننے کے شوق میں جگہ جگہ مختلف ٹولیوں کی شکل میں باقی رکعتوں کی جماعتیں کروانا شروع کر دیں. جب اس صورتحال کا حکومت کو پتہ چلا تو انہوں نے اس مسئلے کو احسن طریقے سے حل کرنے کے لیے علماء کرام کو بلایا تاکہ مرکز اسلام کی وحدت بھی قائم رہے اور حرم کی شان و شوکت میں بھی کسی قسم کا کوئی فرق نہ آئے. کوششیں بسیار اور جد و جہد کے باوجود جو لوگ 20 رکعت کے قائلین تھے وہ مصر رہے اور نہ مانے کہ ہم تو 20 ہی پڑھیں گے
چنانچہ حکومت سعودیہ نے خلفشار اور انتشار سے بچنے اور مرکز اسلام کی وحدت کو پارا پارا ہونے سے بچانے کے لیے انتظامی معاملے کے پیش نظر 2 امام مقرر کر دیے۔ ایک امام 10 رکعت پڑھا کر چلا جائے اور مسنون تعداد کی ادائیگی کرنے والے اپنا قیام پہلے امام کے ساتھ کر لیں اور اپنا وتر الگ سے پڑھ لیں، اور جن لوگوں نے مزید قیام کرنا ہو وہ مختلف ٹولیوں میں نہ بٹیں، ان کے لیے دوسرے امام کو مقرر کر دیا۔ اس طرح انتظامی نقطۂ نظر سے حرمین میں 20 رکعت تراویح 2 اماموں کے ساتھ ادا کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، جو اب تک جاری ہے۔ اگر کوئی جا کے زحمت اٹھائے ان ائمہ سے پوچھے تو یہ ائمہ بھی کہیں گے سنت میں وتر 11 رکعت ہی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر عام لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ اہل سعودیہ والے، اس کی حکومت، علماء 20 رکعت نماز تراویح کے قائل ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو مذکورہ جو صورت یہ ہے کہ جو ہے اگر جیسا کہ ابھی میں نے وضاحت کی، حقیقت اس کی یہ ہے اگر اہل سعود جو ہے 20 رکعتوں قائل ہوتے تو پورے سعودی عرب کے تمام مساجد میں 20 رکعت ہی پڑھائی جاتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سعودی عربیہ کے تمام مساجد میں 11 رکعت ہی پڑھائی جاتی ہے، کہ مکہ اور مدینہ میں بھی حرمین کو چھوڑ کر تمام مساجد میں 11 رکعت ہی تراویح جو ہے پڑھائی جاتی ہے، جس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، جس سے حقیقت آشکارا ہو جائے گی۔ تو 20 رکعت تراویح کا حرمین میں ادا کیا جانا اگر ان لوگوں کے لیے حجت اور دلیل ہے تو پھر دیگر امور میں ان اعمال و افعال کو حجت ماننا چاہیے، جو اپنے مطلب کی ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور جو ان کے مسلک کے مخالف ہیں اس کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ ایسی کتنی ہی مثالیں ہیں جو پیش کی جاتی ہیں، جن سے جو ہے آپ خود فیصلہ کر سکتی ہیں۔ حرمین شریف میں اذان سے پہلے مروجہ درود السلام نہیں پڑھا جاتا۔ معترضین حرمین کے اس عمل کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں۔ حرمین میں اکہری تکبیر یا اقامت کا اہتمام کیا جاتا ہے، مگر معترضین اس کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں۔ حرمین شریفین والے نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، مگر احناف اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں۔ حرمین میں بآواز بلند آمین کہی جاتی ہے، جس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ریڈیو اور ٹی وی پر براہ راست بلند آواز سے آمین کا منظر دیکھا اور سنا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھتے اور سننے کے بعد یہ اعتراض کرنے والے اس کو حجت مان کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ اہل حرمین شریفین نماز میں رفع یدین کرتے ہیں، مگر معترضین اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ حالانکہ رفع یدین سنت صحیحہ اور متواترہ سے ثابت ہے، اس تائید میں سینکڑوں احادیث آتی ہیں۔ حرمین شریفین والے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، جو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، مگر معترضین زیر ناف باندھتے ہیں، حالانکہ زیر ناف ہاتھ باندھنے کا فعل کسی مستند اور صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ حرمین شریفین میں اذان تہجد کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو کہ مستند روایات اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، مگر معترضین اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ الغرض روزے کے بارے میں کئی امور پر جو ہے اذان و اقامت میں، اوقات نماز میں، طواف میں، فرضی نمازوں کے بعد اجتماعی دعا میں، عورتوں کے مسجد میں داخلے میں، نماز عیدین کی ادائیگی اور میدان عیدگاہ میں حاضر ہو کر دعا میں شریک ہونے میں، خطبہ جمعہ کے طریقے میں حرمین شریفین کے طرز عمل کی بھرپور مخالفت کی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ میدان عرفات میں معترضین امام حج کی اقتداء میں جمع بین الصلاتین بھی نہیں کرتے اور بھرپور طریقے سے مخالفت کرتے ہیں، اور دیگر حجاج کرام کو بھی ان کی اقتداء میں نماز جمع کرنے اور قصر ادا کرنے سے روکتے ہیں۔ ایسے بے شمار امور ہیں جن کی معترضین مخالفت کرتے ہیں۔ اگر ان تمام امور کو جمع کیا جائے جن میں معترضین کا عمل حرمین شریفین کے طرز عمل کے بالکل مخالف ہے تو ایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے، مگر معترضین ایک ہی بات پر لوگوں کو بریف کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ قرآن حکیم کے فرمان کے مطابق افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا کہ با قرآن کے بعد احکام پر تو ایمان رکھتے ہو
اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ اگر حرمین کے عمل کو دلیل اور حجت بنانا ہے اور ان کے افعال و کردار کو معیار حق ٹھہرانا ہے تو پھر 20 رکعت پر محدود کیوں؟ پھر تو وہ تمام امور جنہیں وہ لوگ حرمین شریفین والے سر انجام دیتے ہیں ان پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اگر وہ تمام امور جن کی تم مخالفت کرتے ہو حجت نہیں تو پھر 20 رکعت والے عمل کو بھی حجت اور دلیل بنا کر پیش نہ کیا جائے۔ انصاف تو یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں، عبادات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالی نے صرف انہی کی ذات کو اسوہ حسنہ اور نمونہ بنایا ہے۔ تو یہ اندازہ لگائی، اس سے جو ہے آپ سوچیے۔ علماء حنف نے بھی اعلان کیا ہے، چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث نامور عالم دین علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی فرماتے ہیں، تحریر کرتے ہیں کہ یہ تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح 8 رکعت تھی، اور کسی ایک روایت سے بھی ثابت نہیں کہ آپ نے رمضان میں تہجد اور تراویح الگ الگ پڑھی ہے۔ آپ ان کی ترمذی کی شرح جلد نمبر 166 اٹھا کے دیکھ لیجئے، الحرف الشذی۔ اور اسی طرح جو ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری جو ہے دیوبندی یہ لکھتے ہیں کہ ابن حمام نے 8 سنت اور زائد کو مستحب لکھا ہے، سو یہ قول قابل طعن نہیں ہے۔ براہین قاطعہ یہ کتاب ہے خلیل احمد سہارنپوری کی۔ اسی طرح مولانا عبدالشکور جو ہے لکھنوی فاروقی، عبدالشکور فاروقی لکھنوی، یہ بھی دیوبندی عالم ہیں، لکھتے ہیں کہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت تراویح مسنون ہے اور ایک ضعیف روایت ابن عباس سے 20 رکعت بھی ہے۔ علم الفقہ 198۔ یہی تحقیق امام ابن الحمام حنفی فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ 468 میں، امام عینی حنفی عمدۃ القاری جلد نمبر 7 صفحہ 177، امام ابن نجیم حنفی البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ 66، علامہ شامی حنفی رد المحتار جلد نمبر 1 صفحہ 521، علامہ ابو الحسن حنفی جو ہے مراقی الفلاح میں حدیث میں مراقی الفلاح 224 میں، اور ملا علی قاری حنفی نے مرقات جلد نمبر 3 صفحہ 194 وغیرہ نے جو ہے یہ تحقیق پیش کی ہے۔ اب اس کے برخلاف مولانا شرعی تھانوی دیوبندی لکھتے ہیں، اندازہ لگائیے، ہم مقلدوں کے لیے فقہا کا فتویٰ ہے، فقہا کی دلیل تفتیش کرنے کا ہم کو حق حاصل نہیں، یعنی جاہل رہو، تحقیق نہ کرو، فقہا نے جو کہہ دیا مان لو۔ یہ تھیوری جو ہے ہمارے حکیم الامت صاحب نے پیش کیا ہے۔ امداد الفتاوی ان کی کتاب ہے جلد نمبر 6 صفحہ 316 پر لکھتے ہیں کہ ہم مقلدوں کے لیے فقہا کا فتویٰ ہے اور فقہا کی دلیل تفتیش کرنے کا ہم کو حق حاصل نہیں ہے، یعنی جو کہہ دیا فقہا نے آنکھ بند کر کے مان لو، صحیح ہو غلط ہو دلیل کے مطابق ہو بے دلیل بات ہو۔ اگر کہہ دیں کہ انسان ہاتھی کا بچہ ہے تو مان لو کہ ہاتھی کا بچہ ہے، اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تقلید کے برکات ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو روایت نقل کی ہے اس کی شرح کرتے ہوئے انور شاہ کشمیری دیوبندی تحریر فرماتے ہیں، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اور صحیح حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح 8 رکعت ثابت ہے، اور سنن کبریٰ میں 20 رکعتوں والی ضعیف سند کے ساتھ ابو شیبہ نے سے آئی ہے جو بالاتفاق ضعیف ہے، اور 20 رکعتیں یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے لکھتے ہیں، اور مرفوع کے حکم میں ہے اگرچہ ان کے بارے میں کوئی قوی سند ہمیں نہیں ملی۔ ترمذی کی شرح اٹھا جلد نمبر 1 صفحہ 101 میں حرف الشذی میں دیکھ لیجیے۔ لیکن واضح ہونا چاہیے جو کہا خلفائے راشدین کی سنت ہے، خلفائے راشدین میں سے کسی سے بھی من گڑت روایت سے بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ دوسری حدیث جابر بن عبداللہ کی جس کا ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رمضان میں ایک رات میں 8 تراویح اور وطر پڑھائے، چنانچہ ہم آئندہ مسجد میں اکٹھے ہوئے، ہم آرزومند تھے کہ آپ باہر تشریف لائیں، لیکن ہم صبح کے تک منتظر رہے، آپ تشریف نہ لائے تو ہم نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ہم مسجد میں آپ کے
آنے کے انتظار میں جمع رہے. آپ نے فرمایا مجھے ڈر لاحق ہو گیا کہیں تم پر جماعت ادا کرنا فرض نہ ہو جائے. طبرانی معجم الصغیر صفحہ 108 پہ دیکھا جا سکتا ہے. مولانا عبدالحی اس حدیث لکھنوی رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح کی اس بات میں یہ حدیث نص صریح ہے. 20 رکعت والی حدیث سخت کمزور ہے, اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. یہ تو علماء احناف کی تصریحات, علماء احناف کی یہ تصریحات ہیں. اب ایسی صورت میں ایک انسان کو خود جو ہے فیصلہ کرنا چاہیے کہ آخر کیا سنت ہے, کیا بدعت ہے اور کیسا کرنا یہ بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا رہا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے صحابہ کو کتنی رکعت پڑھنے کا حکم دیا تھا. صاحب بن یزید کی جو روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ امر عمر بن الخطاب ابن ابی بن کعب عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوم للناس ب11 رکعہ. حضرت عمر الخطاب نے حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت نماز تراویح پڑھائیں. موطا امام مالک 138 شرح معنی الاثار للطحاوی جلد نمبر 1 صفحہ 293, سنن کبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ 496, معرفت السنن والآثار للبیہقی جلد نمبر 4 صفحہ 42, فضائل الاوقات للبیہقی صفحہ 274, قیام اللیل للمروزی 20, مشکات جلد نمبر 1 صفحہ 407. امام طحاوی حنفی نے اس حدیث سے حجت پکڑی ہے. علامہ نیموی حنفی جو سڑے ہوئے حنفی ہیں, نیموی صاحب سڑے ہوئے حنفی ہیں, لکھتے ہیں اسنادہ صحیح, اسنادہ صحیح, اس حدیث کی سند صحیح ہے. ان کی کتاب آثار السنن اٹھا کر دیکھ لیجئے, آثار السنن میں دیکھ لیجئے, وہ کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا 20 رکعت تراویح پڑھنا ثابت نہیں. 20 رکعت تراویح کی جملہ احادیث ضعیف ہیں. یاد رہے صحیح اور متصل سند کے ساتھ خلفائے راشدین میں سے کسی ایک سے بھی 20 رکعت تراویح کا حکم یا پڑھنا ثابت نہیں. بعض دیوبندی حضرات ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید الانصاری نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت پڑھائیں. آثار السنن نیموی کے آثار السنن حدیث نمبر 779 بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ 293. یہ روایت منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف یعنی مردود ہے. نیموی تقلیدی نے, نیموی صاحب جو پکے سڑے ہوئے مقلد ہیں اور حنفی ہیں, ہیر پھیر کرنے کے باوجود اس روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ یحییٰ بن سعید الانصاری نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں پایا. حاشیہ آثار السنن صفحہ 253 حدیث نمبر 780. جب یحییٰ بن سعید کی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہی نہیں بلکہ وہ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے کافی عرصے بعد پیدا ہوئے تھے, تو ایسی ضعیف روایت کو 11 رکعت والی صحیح روایت کے خلاف کس طرح پیش کیا جا سکتا ہے. تو یہ خلاصہ ہے جو 20 رکعت کے لیے حرمین کے جو ہے طرز عمل کو حجت اور دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو سمجھنے کی قوت و صلاحیت عطا فرمائے اور صحیح فہم اور بصیرت دے. کتاب و سنت کی سربراہی کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.